پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ایک کہانی ہے جس کا نام ہے شہزادی اور پروں والا گھوڑا۔ پیارے بچوں، ایک شہزادی ایک پروں والے گھوڑے کے مالک شہزادے سے محبت کر بیٹھی۔ ایک شہزادہ جو بچپن سے ہی بہت ضدی تھا، اپنے باپ کا بہت لاڈلا تھا، ہر ضد اس کی پوری کی جاتی تھی۔ ایک دن جب وہ اپنی بہت بڑی ایک پارٹی تھی وہاں گیا، وہاں اس نے ایک بادشاہ کے پاس پروں والا گھوڑا دیکھ لیا۔ اس نے گھر آ کر اپنے باپ سے درخواست کی کہ ابا جان، مجھے وہ پروں والا گھوڑا چاہیے۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہیں اس کی قیمت معلوم کر دیتا ہوں۔ اگر وہ ہماری پہنچ میں ہوا تو میں تمہیں خرید دوں گا، ورنہ تمہیں پروں والا گھوڑا نہیں ملے گا۔ مگر بیٹا تھا کہ باضد تھا۔ باپ نے جب اس بادشاہ سے قیمت کا معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ بہت بڑی مالیت کا گھوڑا تھا۔ وہ گھوڑا انسانوں کو سیر کروا سکتا تھا، اس کے اوپر کوئی بھی بیٹھ کر پورے ملک کی، پوری دنیا کی سیر کر سکتا تھا، ہر اس جگہ جا سکتا تھا جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تو لہٰذا بادشاہ کا بیٹا اب باضد تھا کہ اسے وہی گھوڑا چاہیے۔ جب بادشاہ نے قیمت معلوم کی تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، میں تمہیں یہ گھوڑا نہیں دلوا سکتا، میرے پاس اتنی فضول مالیت نہیں ہے کہ میں فضول چیزوں پر اڑاتا پھروں، تم نے کیا کرنا ہے اس گھوڑے کا۔ مگر بیٹے کی حالت بگڑتی گئی، وہ کچھ ہی دنوں میں بستر پر آ گیا۔ ضد کی اتنی عادت تھی کہ بچپن سے ہی اس کی ہر ضد پوری ہوتی تھی، لہٰذا جب باپ نے اس کی ضد پوری نہ کی تو اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ آخر باپ کو اس کی بات ماننا پڑی اور باپ نے اپنی سلطنت کا آدھا حصہ بیچ کر اپنے بیٹے کو گھوڑا لا کر دے دیا۔ اب بیٹا ہر دن اس گھوڑے پر سیر کرنے جاتا تھا اور ہر ملک کی نئی نئی چیزوں کو دیکھتا تھا۔ ایک دن اس کا گزر شہزادی کے گھر کے پاس سے ہوا۔ وہ اسے اپنے گھوڑے کو لے جا کر شہزادی کے گھر میں کھڑا کر دیا اور شہزادی کو دیکھنے لگا۔ شہزادی نے جب پروں والا گھوڑا دیکھا تو ایک دم گھبرا گئی۔ وہ صحن کے پچھلے حصے میں کھیل کود کر رہی تھی، کچھ بچوں سے کھیل رہی تھی۔ اب شہزادی نے جب یہ تمام ماجرا دیکھا تو بھاگ کر کمرے میں چلی گئی، مگر شہزادہ وہیں کھڑا رہا۔ پھر اگلے دن اسی جگہ پہ شہزادہ پھر آ گیا، مگر شہزادی اب پریشان تھی کہ کہیں اس کے باپ کو یہ خبر نہ مل جائے کہ کوئی شہزادہ اس کے گھر میں اس سے ملنے آتا ہے۔ لہٰذا اس نے شہزادے کو منع کر دیا اور کہہ دیا کہ فلاں درخت کے نیچے میں تم سے ملنے آ جایا کروں گی اور اس طرح تم میرے گھر مت آنا۔ اگر ابا جان کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ اب شہزادے نے اس کے گھر آنا چھوڑ دیا۔ شہزادی درخت کے نیچے جاتی اور اس سے مل کر آ جاتی تھی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ شہزادہ شہزادی کو سیر کروانے لے گیا اور وہاں شہزادی گھوڑے سے کسی طرح پھسل کر گر گئی۔ گھوڑے سے پھسل کر گری، مگر شہزادے کو وہ کہیں نہ نظر آئی۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ تھک گیا۔ آخر وہ رات ہو جاتی تو گھر لوٹ آتا۔ ہر دن شہزادہ وہاں جاتا اور شہزادی کو ڈھونڈتا اور ناکام واپس لوٹ آتا۔ اب شہزادی کے گھر والے بھی بہت پریشان تھے کہ شہزادی بغیر بتائے کہاں چلی گئی۔ تیسرے دن جب شہزادہ گیا تو اس کی نظر شہزادی پر پڑی۔ شہزادی ایک پہاڑ کی چوٹی کے تھوڑا نیچے دبی ہوئی تھی۔ اس نے جب شہزادی کو دیکھا تو اس نے فوراً سے شہزادی کو اٹھا کر اپنے گھوڑے پر لٹایا اور ہاسپٹل لے آیا۔ ہاسپٹل میں اسے ایڈمٹ رکھا، کافی علاج کروایا۔ جب وہ ٹھیک ہو گئی تو اسے واپس اس کے گھر چھوڑ آیا۔ اب شہزادی کے والد نے جب شہزادی کو دیکھا تو اس نے شہزادی سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ وہ اتنے دن کہاں رہی اور وہ بھی ہمیں بغیر بتائے۔ تو شہزادی نے بتایا کہ وہ اپنی دوست کے ہاں گئی تھی، وہاں اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی اور اس لیے وہ نہیں آ پائی۔ خیر ابا جان نے بھی مان گئے اور اس نے شہزادی کی بات کا یقین بھی کر لیا۔ اب جب کافی دن گزر گئے تو شہزادے نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو بیٹا، پتہ نہیں اس شہزادی کے والدین مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ شہزادی نے کہا کہ انہیں میں خود منا لوں گا۔ شہزادہ شہزادی کے گھر پہنچا اور شہزادی کے والد کے آگے گڑ گڑا کر رونے لگا کہ مجھے شہزادی سے شادی کرنی ہے۔
شہزادی کا باپ بہت پریشان ہوا کیونکہ وہ شہزادی کے لیے کوئی اور شہزادہ تلاش کر چکا تھا، مگر اس شہزادے نے اتنی ضد کی کہ رو رو کر اپنے آنسو سکھا لیے اور بادشاہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا کہ میں جب تک اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا، جب تک آپ شہزادی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں دے دیتے۔ آخر بادشاہ نے مجبور ہوتے ہوئے شہزادی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے کا وعدہ کر لیا اور ان کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی کہ اس تاریخ کو ان کا نکاح ہوگا۔ اب شہزادی بھی بہت خوش تھی، مگر شہزادی نے ظاہر نہ کیا کہ وہ بھی شہزادی سے اتنی ہی محبت کرتی ہے۔ اب دونوں کی شادی کا وقت آ چکا تھا، شہزادے کے والدین بھی آ گئے اور شہزادی کے والدین بھی تشریف لے آئے۔ انہوں نے شہزادی کو شہزادے سے بیاہ کر دے دیا اور شہزادی شہزادے کے ساتھ چلی گئی۔ شہزادہ اب بہت خوش تھا، مگر شہزادے کے باپ نے شہزادی سے کہا کہ بیٹا میرا بیٹا بہت ضد کرتا ہے، یاد رکھنا کہ اس کی ہر جائز ضد پوری کرنا، مگر ناجائز ضد کو کبھی پورا مت کرنا، ورنہ یہ تمہیں بہت تنگ کرے گا، تمہارے لیے مشکلات بھی کھڑی کر سکتا ہے۔ شہزادی کو نصیحت کرنے کے بعد بادشاہ نے شہزادے اور شہزادی کو الگ گھر دے دیا اور وہ اس میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے بچوں، یہاں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔